اے شہنشاہ، ہم ایک قوم تھے جو جاہل تھی، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے جنہیں ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، مردہ خور تھے، برائی کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ سچ مچ بہت برا حال تھا ہمارا۔ آخر اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول چنا، ہم اسے جانتے تھے، وہ سچا ہے، امین ہے، پاک ہے۔ اس نے کہا اللہ کی طرف آؤ، اسی کی عبادت کرو، اپنے باپ دادا کی طرح لکڑی اور پتھر کے خدا مت پوجو۔ تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو جعفر۔ ہم اپنے خداؤں کو لکڑی اور پتھر نہیں سمجھتے، ہم تو روحوں کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے معبود کے قریب کرتی ہیں۔ ہر شخص وہ نہیں سمجھتا جو تم سمجھتے ہو عمرو۔ اپنے دین کا بیان کرو، اپنے دین کا بیان کرو۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، جب کہیں سچ بات کہیں، امانت ادا کریں، رحم کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، برے کاموں اور خون خرابے سے بچیں، برائیوں سے دور رہیں، جھوٹ نہ بولیں اور یتیموں کا مال نہ کھائیں، نیک عورتوں پر الزام نہ لگائیں۔ نیک عورتیں؟ کیا کہتا ہے تمہارا دین عورتوں کے بارے میں؟ ہمارے دین میں عورت اور مرد کا حق برابر ہے، جو ان کے لیے ہے وہی ہمارے لیے بھی۔ ہم انہیں خریدتے ہیں، کھانا کپڑا دیتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، اور اگر حکم ماننے سے انکار کریں تو ہم انہیں بیچ دیتے ہیں۔ تم اس عورت کی توہین کر رہے ہو جس نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھائی، بچپن میں دودھ پلایا، رات دن ایک کر کے تمہیں بڑا کیا۔ عمرو بولو، تم اور تمہارے خدا چپ کیوں ہو گئے عمرو؟ کیا ان کے ایک رب نے سب کو چپ کرا دیا؟ رب ہمارا سب کا رب ہے، رب ابراہیم کا، موسیٰ کا، زکریا کا، یحییٰ کا اور مسیح کا۔ جس طرح اللہ ان پر وہی بھیجتا تھا وہی بھیجی اس نے محمد پر۔ ہم برابر سمجھتے ہیں سب رسولوں کو۔ یہ بتاؤ، یہ سب نام تمہیں کس نے بتائے؟ قریب آؤ، بیان کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ اور یاد کیجئے کتاب میں ذکر مریم کا، جب وہ سب سے دور مشرق کے کونے میں جا بیٹھی، جیسے سب سے پردہ کر لیا ہو۔ ہم نے بھیجا اپنی روح کو ان کی طرف، جو انسان بن کے سامنے کھڑا تھا۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ڈرو اس سے۔ اس نے کہا، مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے کہ تجھے ایک نیک اور پاک لڑکا عطا ہو۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا، نہ میں بدکارا ہوں۔ جبریل نے کہا، مگر یہ بہت آسان ہے تیرے رب کے لیے، اللہ اسے نشانی بنائے گا اور اپنی طرف سے رحمت۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، سچ کہتا ہے اللہ عظیم۔ ہمارے تمہارے دین میں اگر کوئی فرق ہے تو اس لکیر جیسا۔ اے عمرو، سونے کا پہاڑ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ محمد نے ہم سے قوم کو تو چھینا ہی تھا، اب دوست بھی چھین لیے۔ ٹھیک ہے، تنگ کر دیں گے اس پر مکہ۔ کون بچائے گا اسے؟ ابو طالب؟ توڑ لیں گے ناتا، اور بنی ہاشم سے بھی، اور اس کا ساتھ دینے والے ہر قریش سے۔ محمد سے ہر طرح کا لین دین بند، کھانے میں نہ ان کا حصہ نہ ان کے ساتھیوں کا۔ ان سے شادی بیاہ بھی نہیں کریں گے ہم، انہیں یہاں سے گھاٹیوں کی طرف بھگا دیں گے ہم۔ لوگ بیزار ہو جائیں گے اس دین محمد سے۔
گزرتا رہا۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں پر ستم کے پہاڑ توڑ دے گئے، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ ام المومنین خدیجہ بھی پریشانیاں جھیلتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ ابو طالب کو اتنا ستایا گیا